الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تحمیدات، توصیفات، تکبیرات، تسبیحات اور کل کائنات کے کلمات تعریفات میرے اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات کے شایان شان ہیں۔ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام کل کائنات کے انسانات، جنات، حیوانات، حشرات، نباتات، جمادات، الغرض کل کائنات کے ذرات سے زیادہ درود و سلام ہو آقا نامدار والی بطحا سید الکونین شفیع المذنبین پیران پیر، پیر کامل، پیر و مرشد، رہبر شریعت، امیر شریعت، پیر طریقت،
سیدنا فی الدنیا و سیدنا فی الآخرہ، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے لیے گرامی قدر جامعہ ابی بکر ناگرہ میں تشریف لانے والے معزز حاضرین، سامعین اور معززات سامعات، حرمت والے مہینوں میں ذوالقعدہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ چونکہ یہ حج کے مہینے کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے اسے حرمت والا قرار دیا گیا۔ یہ ماہ مقدس، اس کے اندر عازمین حج اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ یقیناً ایسے خوش نصیب ہمارے گاؤں میں بھی ہوں گے جو اس سال اللہ کے گھر کی زیارت عزم حج کے ساتھ کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب کریم ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے۔ یقیناً بہت بڑا عمل ہے، سفر حج کا آغاز تقریباً ہوا چاہتا ہے۔ تڑپ، طلب اور کرب ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی، وہ اپنے اللہ سے دعا ضرور کرتا ہے کہ اللہ دنیا کی دولتیں اور دنیا کے اسباب یہ پیدا کرنے والا بھی تو ہے، مہیا کرنے والا بھی تو ہے، مولا میرا اپنے گھر میں حاضری کا بندوبست فرما۔ لیکن حالات کے تقاضوں کے پیش نظر اگر کوئی بندہ نہیں بھی جا سکتا کہ حج دنیا کے مالی اعتبار سے کافی مہنگا ترین ہو چکا ہے، تو اب آج کے آپ کے سامنے میں تقریباً 10 ایسے اعمال پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ ناگرہ میں رہ کر حج کا ثواب لے سکتے ہیں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بھی آپ حج کا ثواب لے سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ میرے اللہ کے فضل اور رحمت کے بے پناہ ہونے کی بہت بڑی علامت اور نشانی ہے۔ اگر ہم حج پہ نہیں جا سکتے، پیسے نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، تھوڑی آواز بول رہے ہیں،
اگر پیسے میسر نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ اعمال تو ہم کر سکتے ہیں، ان اعمال کے ساتھ ہم حج کا اجر اور ثواب تو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو گرامی قدر، پہلا عمل جیسا کہ ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، اسباب دنیا ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن طلب رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اللہ جی دعا گو ہیں، تو اپنی جناب سے بندوبست فرما کے ہماری حاضری لگوا دے، تیرے سامنے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، اللہ تو قدیر ہے، بندوبست کر دے، تیرے سامنے کچھ بھی مشکل نہیں۔ حضرات، یہ خواہش رکھنا، یہ تڑپ اور امید رکھنا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 افراد ایسے ہیں جو کچھ اعمال کرتے ہیں، کچھ ارادہ اور نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، مال نہیں دیا، پیسے نہیں ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں اکثریت علماء کی، حفاظ کی، قراء کی، دنیا کا پیسہ، دنیا کے مال و منال کی کثرت نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہوتا ہے۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، پورے سچی تڑپ، طلب اور تمنا کے ساتھ انسان اللہ کو یہ کہتا ہے، دل کی امنگ اور خواہش پیش کرتا ہے، لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فہو بنیتہ، کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا نا، میں بھی فلاں مسجد کی طرح ایک خوبصورت مسجد بناتا، اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی حج کرنے کے لیے جاتا۔ اپنے اندر بیٹھ کے سوچتا ہے، اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی اس طرح صدقات اور خیرات کے، چیریٹی کے بڑے بڑے کام میں کرتا۔ وہ بیٹھ کے نیت کر کے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، میرا رب اس کی سوچ کے مطابق اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب حج کا سوچنے اور دعا کرنے پہ تو کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تو جی بھر کے روزانہ حج کیجئے، دن میں 5 بار حج کیجئے، اللہ سے اجر لینا ہے۔ حج کر کے آنے والے حج کر کے اجر لے رہے ہیں، آپ ناگرہ میں اپنے گھر میں اپنے بستر پہ لیٹ کے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے اسے کہہ دیں، اللہ اگر میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میرے ناگرہ سے لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اللہ میں نہیں جا سکا، میرے دل میں تڑپ اور تمنا بڑی ہے، مولا تو بندوبست کر دے، میں بڑی خواہش رکھتا ہوں، اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کو حج کا ثواب عطا کر دیں گے۔ دوسرا عمل، فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، جہاں پہ نماز پڑھی وہیں پہ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، 2 رکعت اشراق پڑھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ عمل کتنا سا ہے، ٹائم کتنا سا ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، بعد میں اسی جگہ پہ بیٹھے رہے، اشراق کا وقت ہوا، اشراق پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ گھر چلے گئے۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ جامع ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ
حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ. جو بندہ اتنا سا عمل ایک دن میں فجر کے بعد کر لیتا اللہ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا. اس پہ تو خرچہ نہیں ہے، اس پہ تو لاکھوں خرچ نہیں ہوتے نا. تو آئیے روزانہ حج کیجئے، روزانہ عمرہ کیجئے، روزانہ اجر پائیے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیجئے، اپنی جگہ پہ تشریف فرما رہیے. سورج طلوع ہو جائے تو اشراق پڑھیے، اور اشراق پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جائیے. آپ عمرہ کر کے اور حج کر کے گھر جا رہے ہیں. زہ نصیب، اللہ تیری تقسیم، تیری رحمت پہ قربان، اللہ تیری بے پناہ عظمت اور رفت پہ قربان. تو اپنے بندوں کو یوں بھی نواز دیتا ہے. کہیں پہ لوگ لاکھوں لگا کے حج کرنے جاتے ہیں، کہیں تو گھر بیٹھے حج کے ثواب عطا کر دیتا ہے. تیسرا عمل، ایک انسان گھر سے نکلتا ہے نماز کی نیت اور ارادہ کر کے، گھر سے نکلتا ہے ارادہ کر کے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو وضو گھر سے کر لیتا ہے. گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے عازم سفر ہوتا ہے، آ رہا ہے مسجد کے اندر. اب وہ بندہ فرض نماز آ کے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. یاد رکھیے اس ثواب کے اندر وہ شامل نہیں ہے جو دوسری حدیث کے اندر ہے کہ وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک درجہ بلند کرتے ہیں. وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ اضافی ہے، بونس ہے. وہ قدم اٹھاتا ہے، اوپر کرتا ہے، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، نیکی مل جاتی ہے اور گناہ مٹ جاتا ہے. پاؤں نیچے رکھتا ہے دوبارہ پھر، یعنی ایک دفعہ پاؤں اٹھا کے زمین پہ رکھا، 2 گناہ معاف ہو گئے، 2 نیکیاں لکھی گئیں، 2 درجے بلند ہو گئے. پھر اسی طرح دوسرا، اپنے گھر سے اب قدم اٹھا کے آتے ہوئے ذرا گن لیجئے گا کہ کتنے قدم بنتے ہیں. اللہ اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ہر نماز کے لیے آتے ہوئے کام صرف اتنا کرنا ہے کہ وضو گھر سے کر کے آنا ہے. اب فرض نماز میں آ کے آپ شامل ہوئے، آپ فرض نماز کے اندر آ کے شامل ہوئے، فرض نماز آپ نے ادا کر لی، بس اتنا کام آپ نے کر لیا. میرے محبوب نبینا الکریم فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، تو اس نے سمجھ لو ایک حج کا ثواب حاصل کر لیا. کتنا ثواب؟ عمل کون سا کیا؟ گھر سے وضو کر کے آیا، مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کر لی. پڑھنی تو ہے ہی، فرض تو ہے، پڑھنی تو ہے، لیکن تھوڑا عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتا ہے، رب کی طرف قدم اٹھاتا ہے. میرا رب کہتا ہے ہاں تو مسجد کی طرف، اپنے گاؤں کے اندر مسجد بلال میں، جناب جامع ابی بکر میں، یا کسی بھی مسجد کی طرف جاتا ہے، جا کے فرض نماز تو پڑھ لیتا ہے، میں تیرے کھاتے کے اندر حج کا ثواب لکھ دیتا ہوں. جو نماز کا ثواب ہے وہ الگ، جو جماعت کا ثواب ہے وہ الگ. یہ آپ کو اضافی مل رہا ہے بونس. آج کل کے 15-18 لاکھ کا جو حج ہو رہا ہے نا، آپ کا 5 نمازوں میں 5 حج کر کے آپ جا سکتے ہیں. اور فجر کی نماز کے بعد تو پھر 2 حج ہو گئے نا. ایک وضو گھر سے کر کے آئیں، فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، 1 حج. اس کے بعد اشراق تک بیٹھے رہیں، 2 نفل پڑھ کے گھر چلے جائیں، کتنے حج ہو گئے؟ ذرا نیکیاں گنتے چلے جائیں، میرے رب کی عطائیں اور انعامات گنتے چلے جائیں. کہاں بھولے بس رہے ہیں؟ میرے رب نے تو کائنات کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا آسان نیکیاں کرنا بنا دیا. اللہ نے تو ہمارے گناہوں کو مٹانے کے ایسے ذرائع پیدا کر لیے کہ ہماری تصور سے بالاتر ہیں. گرامی قدر آگے بڑھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن مَشَىٰ إِلَىٰ صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ. فرض کا ٹائم نہیں ہے، اچانک سے دل کیا، میرے حاجی صاحب کا، میرے نوجوان کا، میرے ینگسٹر کا، گھر میں بیٹھا بیٹھا دل نہیں لگ رہا تھا، کہتا ہے وضو کرتا ہوں، مسجد میں چلا جاتا ہوں، چلیں 2 نفل پڑھوں گا، بیٹھ کے تلاوت کروں گا. وہ اٹھتا ہے اور مسجد میں آ جاتا ہے.
آ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں دن میں کتنے عمرے ہو سکتے ہیں اور کب کب ہو سکتے ہیں؟ پابندی کوئی نہیں۔ آ کے فرض پڑھیں گے تو حج کا ثواب، نفل پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب میرے رب عطا فرما دیتے ہیں۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ یاد رکھیے آج کی جتنی احادیث پیش کروں گا ایک بھی ان کے اندر کمزور یا ضعیف روایت نہیں ہے، صرف آپ کو فضائل سنا کے، کہانی سنا کے نہیں جانے والا، پوری ذمہ داری کے ساتھ مستند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ گرامی قدر آگے بڑھیے۔ چوتھا عمل جو آپ اپنے گاؤں کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں، قربان جاؤں میں ان طلباء پہ جو جامعہ ابی بکر میں پڑھنے کے لیے صبح و شام دن رات آتے ہیں، ان کی عظمت پہ، میرے رب کی یہاں ان کی قبولیت پہ، ان کے درجات پہ، ان معصوم بچوں پہ میرا رب کتنا راضی ہوتا ہے میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان بچوں کو پتہ نہیں میرا رب ان کے اوپر کتنی عطائیں کرتا ہے۔ آئیے بڑھیے آگے، حدیث سنیے، تڑپ جائیے، اور حدیث سننے کے بعد پھر میں پچھلے جمعے والی بات کہوں گا۔ اگر ایمان تڑپے، اگر آپ کے اندر وہ جذبہ آئے، اگر آپ کے اندر وہ چنگاری پھوٹے کہ ہاں یہ وہ عمل ہے جس کے ساتھ میرا رب راضی ہو جاتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ عطائیں کرتا ہے، انعامات کر دیتا ہے، پھر کوئی بزرگ باقی نہ رہے، کوئی نوجوان باقی نہ رہے، کوئی بچہ باقی نہ رہے جو جامعہ ابی بکر کا طالب علم نہ بن سکے۔ یہ طالب علم بننا صرف بچوں کا کام نہیں ہے، کوئی بزرگ باقی نہ رہے جو جامعہ کا طالب علم نہ بن سکے۔ حدیث سنیے اور تڑپ جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح الترغیب کی حدیث ہے، فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ۔ جو انسان گھر سے چلتا ہے، طالب علم فجر میں اٹھتا ہے، ظہر کے ٹائم چلتا ہے، عصر کے ٹائم آتا ہے، مغرب کے وقت میں آتا ہے مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے، ان یتعلمہ، کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ اساتذہ گھر سے چلتے ہیں، ان یعلمہ، کہ جا کے تعلیم دے۔ اور کوئی کام نہیں جامعہ ابی بکر میں آ کے، جامعہ ابی بکر میں آ کے طلباء کو اور کوئی کام نہیں، ان کو پتہ ہے آگے قاری صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، لیکن وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے، تعلیم سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہہ دوں مبارک ہو ان طلباء کے لیے جو آتے ہیں۔ حدیث سنیے، کان لہو کا اجر حاج تامن حجہ، فرمایا میرا رب اس طالب علم کو مکمل حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ طالب علم بننا آسان نہیں ہے، اجر پانا یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں سے آنے والے طلباء حج و عمرے کے ثواب لے کے جاتے ہیں، روزانہ سمیٹتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی، بنیے طالب علم تو روزانہ حج کیجئے، ثواب لیجئے، تعلیم حاصل کیجئے، تعلیم پڑھیے اور پڑھائیے۔ اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دوں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ آج آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو حج کے ثواب ملتے ہیں، کل آپ تعلیم دیتے ہیں، جس کو ایک حرف پڑھا دیں گے قیامت تک جب تک وہ پڑھاتا رہے گا آپ کو برابر کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حدیث پڑھانا اور یہ قرآن پڑھانا کہیں معمولی سی بات؟ کعبہ کے رب کی قسم، توبہ کے سارے کالج وار دوں میں جامعہ ابی بکر کے ایک طالب علم پہ۔ یہ اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنے مقام والا، جس کو میرا رب عزت دے، جس کو میرا پیغمبر عزت دے، جس کو اسلام عزت دے، جس کو ملائکہ عزت دیں، جس کو جانور چرند پرند عزت دیں، اس سے بڑا عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ طلباء کو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، کبھی اپنے آپ کو ڈی گریڈ مت کیجئے، کبھی اپنے آپ کو دنیا داروں کے ساتھ کمپیریزن، مقابلتاً مت سوچا کیجئے۔ کائنات کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب تک دنیا میں ایک بچہ قرآن پڑھنے والا موجود ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک دنیا میں ایک بندہ بھی باقی ہے اللہ اللہ کہنے والا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور جو سارا دن بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں وہ، یہ جامعہ ابی بکر
آپ کی بقا کا ضامن بننے جا رہا ہے، آپ کے ایمان اتقان کے تحفظ کا ضامن۔ یہ طلبہ، یہ آپ کے ایمان کے ضامن۔ آگے بڑھیے، پانچویں بات کر کے بات آگے چلا رہا ہوں کہ پانچواں عمل جو آپ کو حج کا ثواب دینے والا ہے، گرامی قدر کچھ غربا، فقراء، غریب لوگ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں حضور ہمارا ایک درد ہے، سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا جی سنائیے۔ کہنے لگے ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا، جو مال والے ہیں، بڑے بڑے بلند مرتبے تو ان کو مل گئے، ہم تو رہ گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ کہنے لگے یصلون کما نصلی، امیر بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے غریب نمازیں پڑھتے ہیں، امیر بھی روزے رکھتے ہیں جیسے غریب روزے رکھتے ہیں، لیکن وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ اموال، ان کو مالدار ہونے کی وجہ سے بہت ساری فضیلتیں اور بھی مل جاتی ہیں۔ یحجون، وہ حج کر لیتے ہیں، غریب حج نہیں کر سکتا۔ وَيَعْتَمِرُونَ، وہ عمرہ کر لیتے ہیں، غریب عمرہ نہیں کر سکتا۔ وَيُجَاهِدُونَ، وہ جہاد کے اندر مال خرچ کر لیتے ہیں، غریب خرچ نہیں کر سکتا۔ وَيَتَصَدَّقُونَ، اور وہ صدقہ کر لیتے ہیں، مال خرچ کر لیتے ہیں، غریب نہیں کر سکتا۔ تو لہذا وہ تو درجات بلند پا جاتے ہیں، زیادہ اوپر درجے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم ما سبقکم، میں تمہیں بتاتا ہوں ایسا عمل جو تم سے آگے نکل چکے، جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ ہم سے نیکیوں میں آگے چلے گئے، تم بھی ان کے برابر ہو سکتے ہو، تم بھی ان جیسے بن سکتے ہو۔ صحابہ کرام نے فوراً کان کھڑے کیے، اللہ کے نبی جی، حضور جی جلدی سے بیان کر دیجئے نا، ہم تو جلدی سے وہ عمل کریں جو ہم امیر لوگوں سے نیکیوں میں آگے نکل جائیں۔ واہ قربان میں صحابہ کے ایمان اور ان کے تصور پہ، ان کی سوچ پہ، ان کی فکر پہ، ان کے ایمان پہ۔ وہ امراء سے مقابلہ بھی کرتے ہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، اور آج ہم کس بات میں مقابلہ کرتے ہیں؟ فلاں نے کوٹھی بنائی ہے، میری نہ بنی تے گل نہیں بن دی، انہاں گڈی لے لی ہن اسی بھی لینی ہے، فلانے کو اج کل بڑا پیسہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے جھاڑو ماری جاندہ ہے۔ ہمارے تصورات، ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہمارے معاملات، ہم جو سوچتے ہیں امیروں کا سوچتے ہیں، امیروں کی سوچ پہ رکھ کے۔ صحابہ نے سوچا امیروں کے بارے میں، لیکن اپنی نیکی کی سوچ اور تصور پہ رکھ کے کہا امیر تو درجات میں اوپر چلے جاتے ہیں، ہم غریب ہونے کی وجہ سے اگر پیچھے رکھ گئے تو جا کے رب سے تو کہیں گے نا اللہ ہمیں بھی دولت اور مال دیتا، ہم بھی زیادہ نیکیاں کر لیتے، اللہ ہمیں بھی عطا کر دیتا، امیری اور غریبی تو مولا تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں عطا کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ، نماز پڑھتے ہو، فرض نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تم پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں وہ حج، عمرے، جہاد، صدقات کرنے والوں کے برابر اجر عطا فرما دے، وہ حج عمرے کرنے والوں کے برابر اجر عطا فرما لے گا۔ ایمان سے بتائیے، یہ ایک 100 کی گنتی تقریباً بنتی ہے، اگر اللہ اکبر کو 34 مرتبہ کر لیں یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک شامل کر لیں ساتھ، یہ ایک 100 کی گنتی پورے کرنے پہ ایمانداری کی بات ہے 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ کتنا ٹائم؟ 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور ثواب کتنا ہے؟ حج کے برابر، عمرے کے برابر، جہاد کے برابر اور صدقات کے برابر۔ آئیے اپنے گاؤں میں رہ کے حج کیجئے، گاؤں میں رہ کے عمرے کیجئے، گاؤں میں رہ کے اپنے جہاد کے اجر پائیے، صدقات کے اجر پائیے، غربت کے رونے رونا چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے غریبوں کے لیے بڑا کچھ رکھا ہے، اللہ نے غریبوں کے لیے بڑا کچھ رکھا ہے۔ غربت کے اندر حدیث ساتھ آئی ہے تو پیش کر دیتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا
غریب امراء سے کئی 100 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ امیر پیچھے حساب کتاب دیتے آ رہے ہوں گے اور غریب کا حساب کتاب ہی کونی، خالی چولی صرف نیکیاں لے کے، مال دولت ہے ہی کونی، حساب کا دینا۔ اللہ کہے گا جاؤ جنت میں۔ غریب جنت میں جا کے مزے کر رہے ہوں گے، امیر اپنا حساب کتاب چکا رہے ہوں گے۔ غرباء کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کے ہاں امیری غریبی کے فرق نہیں، وہ تو ادھر سے دیکھتا ہے، وہ تو دل کے سودے چیک کرتا ہے، وہ تو خلوص چیک کرتا ہے، وہ تو ایمان چیک کرتا ہے۔ آگے بڑھیے، اگلا عمل چھٹا جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس پہ عمل یقیناً سعودیہ والے زیادہ کر سکتے ہیں، ہمارے نزدیک تو جب ظاہر وہاں پہ جائیں گے تو اللہ عمل کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ الصلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، قباء مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنا عمرے کے برابر ثواب کے مترادف ہے۔ مسجد قباء کے اندر ایک نماز ادا کرنا ایک عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور ساتواں عمل صحیح مسلم کی روایت، ایک انصاریہ عورت آئی، اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گزارش پیش کی، تو آپ نے اس کو فرمایا، ارے انصاریہ تو ایسے کر، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهَا تَعْدِلُ حَجَّةً، تو حج پہ نہیں جا سکتی، ایسے کر رمضان کے اندر تو عمرہ کر لینا، اللہ تجھے حج کا ثواب عطا کر دیں۔ حج ہوتا ہے 15-18 لاکھ میں، 20 لاکھ میں، عمرہ 2-3 لاکھ میں۔ اگر آج کا مہنگا عمرہ بھی کر لیں، مہنگا عمرہ بھی کر لیں تو 2-3 لاکھ کے اندر، کہاں 18 لاکھ اور کہاں 3 لاکھ، ادھر 3 لاکھ لگا کے جائیں، جا کے عمرہ کریں، میرا رب آپ کے کھاتے میں مقبول حج لکھ دیتا ہے۔ میرے اللہ کی عنایات میں کوئی کمی ہے؟ میرے اللہ کے دینے کے اندر کوئی کمی ہے؟ وہ تو نواز دیتا ہے بندے کو، بندہ آئے تو صحیح۔ وہ تو کہتا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ گرامی قدر 8ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے گاؤں میں سے کوئی بندہ حج پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو حج کے معاملے میں تعاون کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار میرا تعلق ہے پاسپورٹ بنانے کے اندر، میں آپ کو وہاں پہ ساتھ لے کے چلتا ہوں، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ دوسرا کہتا ہے یار میں آپ کو جو احرام کا کپڑا ہے نا آپ کو میں لے کے دے دیتا ہوں۔ تیسرا کہتا ہے یار آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ میں لے کے دے دیتا ہوں۔ چوتھا بندہ کوئی کہتا ہے یہ سارے اس کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، ساتھ لگا رہے ہیں، کندھا لگا رہے ہیں تاکہ ہم بھی فری میں اجر میں شامل ہو جائیں۔ یہ اپنے لالچ کو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کو کندھا دے رہے ہیں، اس کے کام کر رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ یہ کام میں کر دیتا ہوں، یہ میں کر دیتا ہوں، آپ آرام سے بیٹھیں، آپ گھر تشریف رکھیں، آپ کا یہ کام میں کر کے آ جاتا ہوں، کیونکہ اس نے حج کے لیے جانا ہے، حج میں معاونت کر دیتا ہے۔ یا پھر حاجی حج پہ چلا گیا، یہ پورا وہ 30-40 دن جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے یہ اس کے گھر کی خبر گیری رکھتا ہے، معلومات لیتا رہتا ہے، گھر والوں کو، بچوں کو کسی چیز کی ضرورت، کیونکہ اب گھر کا سربراہ گھر میں نہیں ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ پورا مہینہ ایک کام بھی نہ کہیں، یہ پورا مہینہ ایک بچے کو ایک ٹافی بھی نہ خرید کے دے، 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے، صرف جا کے پوچھ لے اس نیت کے ساتھ کہ میں خبر گیری کرنے آیا ہوں ایک حاجی کے گھر والوں کی، وہ حج کر کے جتنا ثواب حاصل کرے گا کائنات کا رب اس کو خبر گیری کرنے پہ اتنا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اجر کتنا ہے، عمل کتنا ہے، اللہ کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو انسان غازی تیار کرے، حاجی تیار کرے، یا اس کے گھر والوں کے پیچھے ان کی خبر گیری کرتا رہے، یا کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے، اللہ اس کے برابر ہی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 9ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے۔ جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا انی اشتہی الجہاد، حضور میری بڑی خواہش ہے میں جہاد میں جاؤں۔
بڑا دل کرتا ہے میرا میں بھی جاؤں اس جہاد میں کافروں کے پرخچے اڑا دوں، میں اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھاؤں، میں مسلمانوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے کفار کے اوپر دھاوا بول دوں۔ حضور بڑا دل کرتا ہے میرا، ایمان بڑا جوش مارتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حل بقی من والدیک احد، کیونکہ حضور کو پتہ تھا، اہل علاقہ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کس کے والد بزرگ ہیں، کس کی والدہ بزرگ ہیں، کس کے گھر میں اس کی کتنی ضرورت ہے، کس لحاظ کی ضرورت ہے۔ آقا کو علم تھا پہلے سے ہی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے والدین میں سے کوئی ہے؟ اس نے یقیناً کہا ہے۔ فرمایا جا تو اپنے والد اور والدہ کی تکریم اور خدمت کر، حاجی حج کر کے واپس آئے گا تجھے ثواب برابر ملے گا، غازی جہاد کر کے واپس آئے گا تجھے ثواب برابر ملے گا۔ والدین کی خدمت تو کر۔ والدین کے خادمین کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں ماں باپ کی خدمت حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حج کا ثواب آپ کے پاس، آپ کے گھر میں، آپ کے چارپائی کے اوپر، آپ کی دہلیز کے اوپر کھڑا ہے۔ اب بھی مرضی آپ کی، آپ حاصل کیجئے یا نہ حاصل کیجئے۔ اپنے آپ کو کہاں پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں یہ آپ کے تصور کی بات ہے۔ آئیے آخری اور 10ویں حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ والدہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ حج عمرہ نہیں کر سکے، غربت کا دور تھا، لیکن اللہ نے بیٹے کو نواز دیا، اولاد کو اللہ نے نواز دیا۔ اب یہ اولاد مالدار ہے، یہ اپنا حج کرنے کے بعد اپنے والد اور والدہ کے نام کا اسپیشل حج کرتا ہے، ان کے نام کا اسپیشل حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے۔ اللہ اس کو وہ والدین کے حج کا بھی ثواب عطا کریں گے اور اس کو اپنے حج کا بھی ثواب عطا کریں گے۔ حج ایک کیا، ثواب دگنا ہو گیا، اپنا ساتھ فری میں لگ گیا، یہ اس کو بونس مل گیا۔ یہ 10 اعمال ایسے ہیں جو سستے ترین ہیں، آسان ترین ہیں، میں اور آپ سب کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں تو تھوڑی سی محنت کے ساتھ، تھوڑی سی طلب اور تڑپ کے ساتھ، تھوڑی سی ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو اس جستجو میں لگا لیجئے۔ اللہ کریم ہم سے یہ اعمال کروا دے، اپنی عنایات کی برکھا برسا دے، ہمیں وافر مقدار میں ثواب دینے پہ وہ تلا ہوا، ہمارے لینے میں کمی ہے۔ ہم لینے والے کمزور ہیں، وہ دینے والا بہت قوی اور طاقتور ہے، اس کی عنایات بہت وسیع ہیں، اس کے عطیات بڑے وسیع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو جاننے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔